گھبرائیں نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور و رحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اگر میں تمہیں درد نہ دوں، تکلیف میں مبتلا نہ کروں تو تم کیسے جان پاؤ گے کہ میں ہی اس کا علاج ہوں۔ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہے، نہ وہ سکون، نہ وہ رشتے، نہ وہ دوستیاں، نہ وہ وقت، نہ وہ ہنسی۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈھل ہی نہیں سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، البتہ برداشت اور احترام انسانی اختیار ہے۔ کچھ چیزیں نصیب کا حصہ نہیں بھی ہوتی تو بھی آپ کا یقین اور صبر آپ کو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں خدا کن فرما ہی دیتا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے قرار ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ بستا ہے۔ کسی ایسے شخص کے لیے غمگین نہ ہوں جو آپ کے لیے اچانک بدل گیا ہو، کیونکہ وہ اداکاری چھوڑ کر اپنی حقیقی شخصیت میں واپس آ گیا ہے۔ کتنا مشکل ہے نا اس انداز میں زندگی بسر کرنا، تم سے فاصلہ رکھنا اور تم سے ہی عشق کرنا۔ عجیب ہوتی ہیں کچھ محبتیں، نہ ملتی ہیں نہ ختم ہوتی ہیں۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ خدا ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت کسی کو بتا نہیں سکتا۔ انسان کا اخلاق اچھا ہو تو لوگ قبر کا پتہ بھی پوچھتے ہیں۔ انسانیت کی معراج یہ ہے کہ لوگ تجھ سے خوش رہیں، تو کسی کے لیے باعث تکلیف نہ ہو۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے کیا تمہاری خاطر، دیکھ تم نے کہا گھٹیا، برا، بد اخلاق، وہ بھی مان گیا، بتاؤ بھلا میں ایسا کب تھا؟ میں ڈرتا ہوں اس وقت سے کوئی پوچھ نہ لے، وہ اگر روح میں سمایا تھا تو بچھڑا کیسے؟ مایوس مت ہونا، وہ ذات تمہارے ہر اداس لمحوں کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ زندگی کا آخری ڈر تم سے بچھڑنا تھا، پھر یوں ہوا کہ وہ آخری ڈر بھی ختم ہو گیا۔ رات ساری گزاری ان حسابوں میں، اسے محبت تھی نہیں تھی، ہے نہیں ہے۔ آپ کی طرف وہی آئے گا جس کی روح میں آپ کی روح کا ایک حصہ موجود ہوگا۔ زندگی میں کئی مقامات پر مجھے لگا کہ انسان کے پاس اور کچھ ہو نہ ہو باپ ضرور ہونا چاہیے۔ ہم نے تبصروں اور بحث میں پڑھ کر ہمیشہ ہی زندگی کا وہ حصہ برباد کیا جس میں ہم مسکرا سکتے تھے۔ روتی ہوئی آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، کیونکہ آنسو تب ہی آتے ہیں جب اپنا کوئی درد دیتا ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ مجھے بھروسہ ہے اپنے رب پر، اس کا ہر فیصلہ میرے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ ماں زندگی کی تاریک راتوں میں روشنی ہے، ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے۔ بات کرنے کا مزہ ان لوگوں سے آتا ہے جن سے بات کرنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا۔ بچپن میں 2 انگلیوں کو جوڑ دینے سے دوستی ہو جاتی تھی، اب گلے ملنے سے بھی منافقت نہیں جاتی۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ واسطہ پڑتا ہے تبھی نسلوں کا پتہ چلتا ہے، ورنہ باتوں سے تو ہر کوئی خاندانی لگتا ہے۔ باپ دنیا کا واحد شخص ہے جو خود سے زیادہ اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ کمانے کی سب سے بہترین چیز عزت ہے،
اور خرچ کرنے کی سب سے بہترین چیز علم ہے۔ لوگوں نے سمجھایا وقت بدلتا ہے، اور وقت نے سمجھایا لوگ بدلتے ہیں۔ تم نے اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا جب میرے پاس تیرے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ آگے آنے والے شہر کتنا ہی حسین کیوں نہ ہوں، پیچھے رہ جانے والا گھر ہمیشہ یاد آتا ہے۔ وقت ہر چیز کو بدل دیتا ہے، کوئی بھی چیز ہو یا انسان پہلے جیسا نہیں رہتا۔ جو تم سے تنگ ہو اسے چھوڑ دو، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت ان کو اپنے منفی رویے کا احساس ہوگا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ نہیں بھی ہوتا، مگر اپنوں والی خوشبو ہوتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ اکیلے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ جب آپ عروج پہ ہوتے ہیں تو اپنے دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، اور جب آپ زوال پر ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دوست کون ہے۔ یہ زندگی ایک تماشا ہے، اور یہ دنیا تماشائی۔ انہیں خوش کرنے لگ جاؤ گے تو تماشائی بن کر رہ جاؤ گے۔ دوسروں کے بدلے رویے دیکھ کر انسان کا پیچھے ہٹ جانا، ساتھ رہ کر اپنی حیثیت کو کم ہوتے دیکھنے سے کئی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں یا کمزوریاں چھیڑ کے ہنسنے سے پرہیز کیا کرو۔ اچھی بات اگر سخت اور ترش لہجے میں کہی جائے تو وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ غلط ہوں تو انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جس سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون اور اطمینان۔ مرہم کے لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ بہت جلد متاثر ہو کر اعتماد کرنے کی عادت ترک کر دیں، چاہے وہ جلدی میں کیا ہوا اعتماد آپ کی یقین کی حد کو ہی کیوں نہ چھو رہا ہو۔ جہاں آپ کے خلوص کی قدر نہ ہو وہاں انتظار کر کے خود کو ذلیل نہ کروائیں۔ سکون سے جینا ہے تو کسی سے غیر ضروری رابطہ چھوڑ دیں۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ اگر رہنا ہی چاہتے ہو تو یاد رکھیے کہ خوبصورت ترین جگہ کسی کا دل اور محفوظ ترین جگہ کسی کی دعاؤں کے حصار میں رہنا ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں، اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ بے شک